اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقہ سے، کورس 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ B میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کورس 2 QC2 کر رہے ہیں اور QC2 میں ہم نے پہلے 5 صفحے کرنے ہیں، تو پہلے 5 صفحوں میں الحمدللہ ہم اب چوتھے پہ ہیں، تو چوتھا بھی آج ہمارا آدھا ہو جائے گا۔ تو ہم بہت سارے اشارے یہاں پہ، یعنی اشارے مینز پوائنٹرز جو ہم نے دائیں ہاتھ کے اوپر تیار کیے ہیں اس کو ہم ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تو پہلے صفحے کا اشارہ ہم نے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی حفاظت۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا چلے پہلا ہی ریپیٹ کرا لیں جی۔ پہلا ٹھیک ہوگا جی۔ پہلا اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی حفاظت۔ زبردست۔ تو دوسرا صفحہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جی جی سر۔ دوسرا فسادی اور بے وقوف 2 رکے جی۔ تیسرا ٹھیک ہوگا جی آپ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا کہنا۔ جی۔ تیسرا ہی ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا کل ہم نے سٹارٹ کیا جی۔ رہ گیا کفر کیسے، ٹھیک ہوگا جی۔ چوتھا ٹھیک ہو گیا جی۔ جی وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ اور کیسے۔ جی لاسٹ وعید و بشارت، گمراہ، کفر کیسے۔ زبردست۔ تو یہ 4 ہم نے ریپیٹ کیے اور زبانی ریپیٹ کیے۔ زبانی کرتے ہیں تھوڑا سا مائنڈ چلتا ہے، تھوڑا سا سامنے دیکھ کے پھر تو وہ تو نظر آ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو چلیں جی اب دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے صفات۔ یہ ساتھ ساتھ اپنے یہاں پہ انگلیوں پہ تھوڑا سا کوشش کر کے اس کو پریس کیا کریں، پھر یہ فیڈ ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے نا، یہ یوں دبا کے اللہ کی تعریف یوں دبا کے، تو پھر آپ کو یہ یاد ہوگا، ورنہ اس طرح تو یہ رٹا ہی ہے۔ یہاں پہ کرنے کے مراد یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ کریں، جیسے اب ہم کرتے ہیں نا فعلتا، تو دیکھیں یہ آپ کو پتہ لگ گیا یہ غلط ہے، یہ فعلتم ہے، فعلتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی دبا کے کرنا ہے، یہ بٹن ہے، یہ بٹن پریس کرنے ہیں، تو ایک ایک کے اوپر۔ اب آپ کو کہا جائے فسادی اور بے وقوف، اب ڈائریکٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یار یہاں پہ ہے، یہ والا دبایا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح QC3 میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پہنچ جائیں گے، پھر اس طرح تو پیچھے بھول جائیں گے، وہ تو رٹا ہو جائے گا۔ رٹا نہیں کرنا ہے، اس کو پریس کرنا ہے، یہ ساتھ ساتھ پریس کیا کریں۔ اللہ کی تعریف، آگے اب پورا ہوگا یہ ایسے، جب پریس کریں گے نا پھر یہ یاد رہے گا، ورنہ بھول جائے گا جی۔ آگے تیسرا جی۔ لاسٹ ٹھیک ہے۔ تو یہ پریسنگ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے یہ شارٹ ٹیبل ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رکے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، اور یہاں پہ کیا ہے؟ وعید، گمراہ اور کفر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم کر رہے ہیں چوتھا صفحہ، چوتھا بھی آج ہاف ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو وعید و بشارت ہم نے کر لی تھی کل، تو کوئی بتائے گا کہ وعید و بشارت میں کیا پڑھا ہم نے؟ کوئی اسباق بتا دیں، وعید کیا تھی، بشارت کیا تھی؟ کل ہم نے پڑھی، یہ سامنے آیت بھی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کر لیں۔ جی جی
نہ وہ دل بنا سکیں گے. اور انسان اور پتھر تو دوزخ کی آگ کا ایندھن ہے. اور یہ وعید ہے. اور وہ انسان جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت کی فروغ ہے. جنات تجری من تحتها جن کے نیچے نہریں ہوتی ہیں. کلما رزقوا جس میں اس میں اس باغوں میں جو پھل ہیں اور وہ کہیں گے وہ پھل دے کر کہیں گے یہ پھل ہم نے پہلے بھی کھایا ہوگا. لیکن اس سے ملتا جلتا اور ہوگا ان کے لیے لیکن وہ نہیں ہوگا. ادھر پاک جوڑے ہیں. ہاں تو یہ مختلف ایک مثالیں بیان کی ہیں اور بھی بہت کچھ ہوگا. یہ تو چند ایک کمزوریاں ہیں نا انسان کی, تو اللہ کمزوریاں ہی بیان کر رہا ہے بندے کو سمجھانے کے لیے. اور جڑی تیری کمزوری ہے نا وہ تو اتنے جا کے مل جائے گی, ٹھیک ہے, اس لیے اسے ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چند ایک کمزوریاں انسان کی ہیں, کھانا پینا, گھومنا پھرنا, عیاشی کرنا, وہ سارا سامان بتا دیا کہ وہ ادھر بہترین مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہی بتایا. اس کے بعد اب پیچھے آگ کی مثال, بارش کی مثال دے کے بھی سمجھایا. اب آج مچھر کی مثال دے کے سمجھایا جائے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آگے پھر گمراہ کون کی بات ہوگی اور کفر کیسے, یہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. تو وعید و بشارت مچھر کی مثال, گمراہ کون, کفر کیسے. تو وعید مچھر, گمراہ کفر. تو الحمدللہ اب ہم آگے چلتے ہیں. مچھر کی مثال آج ہم دوسرا اشارہ چوتھے صفحے کا کریں گے. تو مچھر کی مثال میں پچھلی آیات سے کچھ ریفرنسز ہیں, وہ کیا ہیں کہ آج پھر وہی مثال بیان ہوگی. جیسے پہلے وعید بیان ہوئی ہے, پھر بشارت بھی دی گئی, اس کے بعد پھر یعنی یہ اللہ کی محبت ہے. آپ دیکھیں نا, اب 3-4 صفحے پہ ہم چوتھے صفحے پہ پہنچ گئے. تو پیچھے اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں, ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایمان نہیں لائیں گے, ٹھیک ہے نا, خود ہی سرٹیفکیٹ بھی دے دیا, ٹھیک ہے. دوسری طرف پھر مثالیں دے کے سمجھایا بھی جا رہا ہے. تو یہ یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے کتنا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مثال دے کے پھر ابھی پیچھے 2 مثالیں آئی ہیں اور اس میں پھر سرٹیفکیٹ بھی دیا کہ انہوں نے نہیں ماننا, لیکن آگے پھر مثال آ گئی ہے. اور اس سے پچھلی میں ہی آپ دیکھیں تو یہاں وعید بھی دی ہے اور آگے بشارت بھی دی ہے. بشارت بتانے کا پھر کیا مقصد تھا, بشارت بتانے کا بھی یہی مقصد ہے بھی مان جاؤ گے تو یہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو 2 ہی طریقے ہیں, مار یا پیار. تو یہ وہ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے, یا آر ہے یا پار ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہوگی. اب مچھر کی مثال ہوگی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے ایک طرح کے. مختلف مثالیں, جیسے ٹیچر ہوتا ہے وہ مختلف چیزیں سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں دیتے ہیں, تو ہم بھی جیسے تھوڑا بہت یوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی سٹائل ہے, ٹھیک ہے. تو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی PhD ڈاکٹر ہو اور اسے کہا جائے 5ویں کلاس کو آپ نے پڑھانا ہے, تو وہ PhD ڈاکٹر جب تک 5ویں کلاس کے لیول پہ آ کے نہیں سمجھائے گا, ٹھیک ہے, وہ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر وہ اپنی کلاس کی باتیں شروع کر دے PhD لیول کی, تو وہ 5ویں کلاس کے بچوں کو کیا سمجھ آئے گی, وہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیول پہ آ کے سمجھا رہے ہیں. مچھر ایک حقیر ترین مثال ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا, بلکہ یہ بھی جسٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمیں اللہ کو جسٹیفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے, بندہ سمجھے نہ سمجھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے مچھر کی مثال دے, چاہے اس سے ملتی جلتی کوئی اور بھی اگر حقیر مثال ہے, تو اللہ اپنی بات کرنے میں نہیں شرماتا, کوئی پردہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کیا پرواہ ہے, کرو نہ کرو ہمارا ہی نقصان ہے, ٹھیک ہے. کریں گے فائدہ ہے, وہ وعید ہے اور پھر بشارت بھی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں 2 ہی طریقے ہیں. تو یہ یہاں بات بیان ہوگی. اس بات مختلف اس میں سے آئیں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. ہمارے لیے یہ آسانی کی ہے. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں, جو نہیں مانیں گے انہی کے لیے گمراہی ہے. اللہ نے زبردستی گمراہی نہیں دی کسی کو, ٹھیک ہے, کہ کسی کو کہہ دے بھائی یہ گمراہی ہے, نہیں. تو وہ ٹھیک ہے, اللہ کے نالج میں ہے پہلے سے. جیسے ٹیچر کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے بھی انہیں فیل ہی ہونا ہے اور اس نے پاس ہی ہونا ہے, کیونکہ حرکتیں بتا رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے جس نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کیا, یہاں آزاد چھوڑا ہے اور اس کو آزادی دی ہے کہ ٹھیک ہے وہ مان کے چل لے. گنتی کی تھوڑے سے زندگی ہے, اس میں مان کے چل لے, وہ مان کے اس کو فالو کر لے. نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ 3 الفاظ ہیں, صرف 2 ہیں, اس میں 3 ہیں اور اس میں صرف 1 ہے نیا ورڈ جو ہم نے سیکھنا ہے, باقی ہمیں پہلے سے آتے ہیں. تو اس میں ترجمہ اور شرح بھی ہم بعد میں دیکھیں گے. تو پہلے ہم اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. تو یہاں سے ہم ترجمہ پہلے اس کا خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سے یہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کو, یہاں تک. تو ان اللہ, بے شک اللہ, ٹھیک ہے, یہ بے شک اللہ ہے یا اگر ہے, وہی ہے یہ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو بے شک اللہ, لا مطلب نہیں, یستحیی, یستحیی ہوتا ہے شرمانے کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نہیں شرماندہ, یعنی حق بات. ہم دیکھیں نا, اب اپنا ہی دیکھ لیں کہ کئی دفعہ ہم حق بات کہتے ہوئے بھی ہم شرما رہے ہوتے ہیں. یار بات حالانکہ حق ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اگلے کا لحاظ رکھ رہے ہوتے ہیں, یار سچ تو ہے پر کڑوی ہے, اگلے نو پتہ نہیں بری نہ لگ جائے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سچ کا بات کہتے کوئی نہیں کرتا, اللہ کو کوئی نہیں وہ لحاظ ہے, اللہ شرماتا نہیں ہے. حق جو حق ہے وہ حق ہی ہے, کوئی مانے تو چاہے نہ مانے. یضرب, یضرب کا اشارہ, یضرب جی کیا مطلب تھا, وہ مارتا ہے, ٹھیک ہے. تو دو مطلب ہوتے ہیں نا, ضرب المثل, یہ دیکھیں مثال بیان کرنا, تو یہاں اس کا مطلب ہے بیان کرنا. ان کا مطلب کہ اشہد ان محمد, اس کے اندر آیا تھا یہ. تو مثلا مثال, ماں جو یا کوئی, بعوضہ, بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو, ٹھیک ہے. آج کل مچھروں کا ہی ویسے دور ہے تو اس کو آپ یاد کر لیں, بعوضہ, ٹھیک ہے. مچھر بڑے تھے رات کو, تو آپ یہ کہہ دیں بعوضہ بہت تھے, ٹھیک ہے, تو آپ کو بھولے گا نہیں, یاد کرنے کا طریقہ ہی ہے نا. فما فوقہا, فوقہا کا مطلب کہ فوقیت, جیسے کہتے ہیں نا فوقیت, اردو میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اس پہ فوقیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی یعنی مثال ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ مچھر کی مثال یا کوئی اس سے بھی بڑھ کے, یعنی اس سے بھی آگے کی کوئی مثال ہو تو اللہ تعالیٰ دینے میں شرماتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ, تو جو لوگ آمنوا, ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, اس کا اشارہ یعلمون, ٹھیک ہے, وہ عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پس جو عمل کرتے ہیں, ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا. دیکھیں قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی آمنو کی بات ہوئی ہے وہاں عمل کی بھی بات ساتھ ہی ہو گئی ہے. خالی آمنو کی بات بہت کم ہی آئی ہوگی. آمنو وعملوا الصالحات, کل بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی آمنو کی بات ہوئی, ساتھ ہی عمل صالح کی بات ہوئی. ایمان کے ساتھ عمل بھی زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ داخلہ لے لے اور آگے پڑھے نہیں. اب داخلہ لے لیا ہے تو پھر اس کو پورا تو کرنا ہے, چاہے میٹرک ہو, چاہے انجینئرنگ ہو, چاہے ڈاکٹری ہو, ورنہ تو وہ ایکسپیل کر دیں گے, اسٹرک آف کر دیں گے, چینج ہی کرنا پڑے گا پھر. تو انا ہو, اشہد انا کہ ہو, وہ, کہ وہ, الحق حق ہے یعنی سچ ہے, من اس میں, ربہم اپنے رب کی طرف سے, یعنی اس کی طرف سے یہ سارا کچھ سچ ہے. کیا سچ ہے, یعنی جو اللہ مثال بیان کرتا ہے یا جو بھی مثال بیان کرے, جیسے پیچھے بھی دو آئی ہیں, تو وہ سارا کچھ سچ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یہ ابھی ہم نے کر لیا, اگلا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وا اور اما الذین, ٹھیک ہے, یہ پیچھے بھی آیا بھی ہے. فاما کہ کوئی, اما الذین یعنی وہ لوگ جو کفروا, اب پیچھے دیکھیں ایمان کی بات ہوئی تھی, فاما الذین آمنوا, یہ بھی وہی ہے. دیکھیں پہلے یہ قرآن کا پیٹرن ہے کہ جب بھی دو گروہوں کی بات ہوتی ہے تو پہلے کے ساتھ فا لگتا ہے پس, اور دوسرے کے ساتھ واو لگ جاتا ہے, آگے پیٹرن وہی ہوتا ہے. یہ دیکھیں فاما الذین, اور یہاں ہے واما الذین, اس کا مطلب ہے یہ پچھلے سے لنک ہے, ٹھیک ہے, اور لگا ہوا نا, ظاہر ہے پچھلے سے لنک ہے. یہاں پہ پس بات ہوئی اور یہاں اور بات ہوئی, آگے بات وہی ہے. دیکھیں فاما الذین آمنوا, اور یہاں ہے واما الذین کفروا, یعنی ایک گروہ وہ ہے جو ایمان لایا اور دوسرا وہ ہے جنہوں نے کفروا, ٹھیک ہے, جنہوں نے کفر کیا. فیقولون, یقولون وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کیا کہتے ہیں, ماذا اراد اللہ, کہ اس سے اراد اللہ, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ارادہ, تو ارادہ یعنی اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے, ٹھیک ہے. تو کس چیز سے ارادہ, اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے, وہ آگے سے یہ کہتے ہیں بی سے ہاذا, یہ مثال, مثال یعنی اس مثال سے بیان کرنے کا اللہ کا کیا ارادہ ہے, یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی بات کی, نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں, یہ مراد ہے. یدلو, اشارہ کون سا ہے, یہ ذلہ کا پیٹرن ہے, اشارہ ذرا کروا دیں, ذلہ کا کون کرائے گا جی, ذلو نہیں, ذلو,
यदिल्लु यदिल्लूना तदिल्लु अदिल्लु तदिल्लूना नदिल्लु हिया तदिल्लु दिल्ला दिल्लु ला तदिल्ला ला तदिल्लु जालिम मजलूम और जालिम जलाला जलालत, ठीक है। हुआ जल्ला हुआ दल्ला हिया जालत दल- हुआ यदिल्लु हिया तदिल्लु। ठीक हो गया, ये 4 लाजमी आपने कर दिए। ठीक हो गया। बिही कसीरा यानी इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। व यहदी और यानी युजिल्लु, क्या मतलब हुआ युजिल्लु? वो गुमराह करता है। बिही कसीरन, इससे बहुत सारों को, ठीक है। यानी बहुत सारों को, तो जिनको बात समझ नहीं ना आई तो वो तो इसी से गुमराह हो जाएंगे, उनके लिए यही काफ़ी है। यानी जो ज़ाहिर है जो अल्लाह की आयत को ठुकरा दे वो गुमराह ही है, पीछे क्या बचा है, वो एक आयत ही हो। और वह यहदी, यहदी क्या मतलब? वो हिदायत देता है, ठीक है। कौन सा है ये टेबल? हदा का टेबल है, तो हदा का टेबल कौन करवाएगा जी? हिदाया हुआ हियताहदी, ठीक है। तो ये हदा का टेबल हो गया। देखें पीछे जलालत वाला टेबल और हिदायत, हिदायत और जलालत अपोजिट हैं एक दूसरे के। और वो हिदायत देता है बिही कसीरन, इसमें से बहुत सारों को। तो इसी मिसाल के अंदर बहुत सौ के लिए हिदायत भी है और इसी मिसाल के अंदर बहुत सालों के लिए गुमराही भी है। तो आगे अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि गुमराह वही लोग हैं जो मानते नहीं हैं। तो मान जाएंगे तो हिदायत की तरफ आ जाएंगे, नहीं तो दूसरा रास्ता गुमराही है, फिर जब भटकते रहें जहाँ मर्जी, ठीक है। तो एक बंदा जिसको आप बता दें कि भाई जी ये वाली गाड़ी जो है ये लाहौर पहुँचाती है, ठीक है, और ये एक ही है जो इस टाइम जाती है और इसी पे आपने जाना है। अब वो जो कई होते हैं बहुते सियाणे, जैसे हम कहते हैं बड़ा सियाना है, तो वो बहुते सियाणे क्या करते हैं, नहीं यार इन्हों की पता है, वो फिर बहुते सियाने बनते हैं, वो अपनी एफिशिएंसियाँ दिखाते हैं, कभी किधर जाएंगे कभी किधर जाएंगे, ठीक है। तो फिर जलालत होती है। फिर एंड में कहते हैं यार वो फलाने ने सही किया सी, बड़ी जलालत हुई, वाकई वो गल ठीक सी। एंड में होता है ना ऐसे ही, ठीक है। खुद भटकते रहते हैं, फिर वो नहीं मिलती गाड़ी, ठीक है। वो वाकई एक टाइम जाना होता है, वो टाइम गुजर जाता है, 8-9 जब लेट हो जाते हैं पता चलता है, फिर किसी दूसरे लोगों से पता चलता है नहीं भाई जी वही वाला टाइम जाता है। फिर वही बंदा याद आता है जिसने कहा था भाई सुबह 7 बजे बैठ जाना इस गाड़ी, ठीक है। तो इसलिए जो ओवर सियाने हैं ना वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, क्योंकि वो मानते नहीं हैं बात को, अपनी लाजिकें अंदर देते हैं। तो कुरान में अपनी लाजिकें नहीं हैं। एक मिसाल से आपको समझाया, इसमें वो है ना समेना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया, बस उसी में हिकमत होती है। तो वो कुछ चीज़ें वक़्त के साथ समझ आ जाती हैं। वमा, और जो युदिल्लु, फिर वही, और जो गुमराह हैं बिही, इसमें इल्लल फासिकीन। देखें अल्लाह ने खुद ही आगे जवाब भी दे दिया। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी ये जो बात हुई है ना, इसमें से भी कई लोग लाजिकें निकाल लेंगे, कई लोग निकालते हैं ना लाजिकें। जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि इसमें मैं बहुत सारों को जनाब हिदायत देता हूँ और बहुत सारों को जनाब मैं यानी जलालत की तरफ गुमराह कर देता हूँ, तो फिर साडा की कसूर है? कई लोग ये बात कहते हैं ना, तो वो साडा की कसूर है, वो ए लिखे हुआ है वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि इसमें जो मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह कह रहा है आगे से, अल्लाह ने तो पता सी ना इन्हें ये जवाब कढ़ने ने, तो अल्लाह ने आगे जवाब दे दिया कि इसमें से जो जलालत में है युदिल्लु, यानी वो जो गुमराह की है ना, वो कौन से हैं? वो फासिकीन है। सिर्फ फासिक उसी को कहते हैं जो माने नहीं, ठीक है, जो मुकर जाए कि ये है ही नहीं, मैं नहीं मानता। अल्लाह ने एक हुक्म दे दिया ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये हराम है, ये हलाल है, बस नहीं जी मेरे मुताबिक तो हलाल है, हराम नु हलाल बना लेना, हराम और हलाल नु हराम कर लेना आपने, यानी अपनी मर्जियाँ दीन में निकालनी, ये होता है फासिकीन। तो ये जो गुमराह होंगे वो वही होंगे जो फासिकीन है। तो ये हमने थोड़ी सी कोशिश की है खुद से तर्जमा करने की। तो आगे अब हम यहाँ देख भी लेते हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्ताही, यानी नहीं शर्माता, अयदरिबुन मसलन, के वो बयान करे, माँ कोई मिसाल, यानी जो कोई भी मिसाल, बाउज़ा जैसे मच्छर की, फमा, या इस चीज़ की जो फ़ौक़हा, फ़ौक़ियत हो इसकी, फ़ौक़हा उस पे, यानी उससे भी कोई बढ़ के कोई मिसाल हो, तो अल्लाह शर्माता नहीं है बयान करते हुए।
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، انہیں جو ایمان لے ہیں انہیں پتہ ہے اس بات کا، انہو کہ وہ الحق ہے، انہو الحق کہ وہ حق ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ باؤزہ کہتے ہیں مچھر کو، اور یہ ہے R5S10 لاؤڈ، R ٹھیک ہے، اس سے ہم نے یہ والے ورڈ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہ ہم نے کر لیا سارا۔ تو یہاں سے ہم تھوڑے سے شرح دیکھ لیتے ہیں کہ مچھر بظاہر چھوٹا سا جانور نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پورا ایک نظام ہے، پورا ایک جاندار ہے۔ اس کو تو چھوڑیں، مچھر سے بھی چھوٹے پہ چلے جائیں، بیکٹیریا، وائرس، وہ تو نظر بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے، اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ تو اس پہ آج کل سائنس ہی کتنے زیادہ ریسرچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود بھی وہ نینو روبوٹس بھی بنا رہے ہیں خود سے سائنٹسٹ۔ تو یہ مثالیں اگر وہ اسی مثال سے نینو ٹیکنالوجی پہ ریسرچ کر کے نینو روبوٹس بنا سکتے ہیں، تو ان کو کیا اللہ نظر نہیں آیا نینو روبوٹ بناتے ہوئے، کہ جو اللہ نے نظام بنا دی ہے، جس کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اللہ نے ہی عقل دی ہے نا۔ جتنا مرضی بڑا سائنٹسٹ ہو، سلپ ہو جائے اور دماغ پہ چوٹ لگ جائے اور سرک جائے تو کوئی بھی اسے سائنٹسٹ نہیں کہے گا، سارے کہیں گے پاگل ہے، کیوں جی ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ وہی بات اللہ نے کی ہے کہ اسی مثال سے اللہ بہت ساروں کو گمراہ بھی کر رہا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت بھی دے رہا ہے۔ جو سوچ رہے ہیں ان کو ہدایت بھی مل رہی ہے، اور جنہوں نے سوچا نہیں ہے وہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ پتہ ہے اور نہ پتہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی مکڑی وغیرہ کی مثالیں دی ہیں، پہلے بھی آگ کی مثال بھی دی ہے، بارش کی بھی دی ہے، اور بھی بہت ساری آگے آئیں گی۔ تو ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت اور ہر مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کوئی بات نہیں کرتا، ایک بھی ورڈ، ایک بھی لائن اس میں بلا وجہ نہیں لکھی ہوئی، اس کی کوئی لاجک ہے۔ تو ترجمہ کیجئے، لا یستحیی تو وہ نہیں شرماتا، فوقہا فوقیت یعنی اس سے بہتر یا اس سے بڑھ کے، اس کے اوپر، فَيَعْلَمُونَ یعلمون پس وہ جانتے ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ نے مثال دی کس چیز کی؟ یہاں پہ مچھر کی۔ تو یہاں پہ اب اگلا پورشن ہم دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم وہاں پہ دیکھ چکے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے ہم تلاوت کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تو اس کا ہم ترجمہ آلریڈی کر چکے ہیں۔ وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پہلے ایمان والوں کی بات ہوئی، تو اب وہ اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا بھی بتا رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کہنا بذات خود وہی ہے جو ماننے سے انکار کر دینا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہی کفر کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا، تو یہی پیٹرن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب دو گروپوں کی بات ہو تو پہلے فا لگتا ہے پس اور اگلے میں اور لگ جاتا ہے واو، تو پیٹرن وہی رہتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پہلا گروپ اور دوسرا گروپ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو فَيَقُولُونَ تو پھر وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کہ کیا ارادہ ہے اللہ نے، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، الٹا اللہ پہ کویسچن کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں کہ اللہ کا بھی اس سے کیا ارادہ ہے۔ بِهَذَا مثلاً ساتھ اس مثال کے، يُضِلُّ وہ گمراہ کرتا ہے، بِهِ کثیراً اس میں سے بہتوں کو، اور وَيَهْدِي بِهِ کثیراً کہ وہ ہدایت دیتا ہے اس میں بہتوں کو۔ تو یہ یہدی والا اہدینا الصراط المستقیم، یہ اہدی یہی وہ اشارہ ہے، اہدی کہ ہدایت دے نہ ہمیں۔ تو وَلَضَّالِّينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَ یہاں سے بھی اشْتَرَوُا الضَّلَالَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیں جی ایک بندہ بولے نا، خرید لی، اشترا خرید لی گمراہی، کہاں پڑا ہے؟ یعنی اس کے بدلے، ہدایت کے بدلے انہوں نے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو گمراہی انہوں نے خریدی۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بِهِ اس میں إِلَّا الْفَاسِقِينَ فاسق لوگ، کفار مثالوں کو بغیر اعتراضات، بغیر سمجھے اعتراض کرتے تھے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اگر وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت پا چکے ہوتے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، یعنی اگلی آیت جو آئے گی اس میں پھر مزید تفصیل آ جائے گی، جو ہم آگے کہیں گے گمراہ کون اور کفر کیسے، پھر اسی کی آگے وضاحت آئے گی کہ وہ جو فاسقین ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔
تو پھر گمراہ وہ کیسے ہوتے ہیں یہ ہم اگلے میں دیکھیں گے۔ تو آپ نے بہت سارے مسلم اور غیر مسلم سائنٹسٹ اور ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ کیوں؟ فسق کی وجہ سے، کیونکہ دیکھتے ہوئے بھی مان نہیں رہے۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مغضوب اور ضالین، مغضوب وہ ہے جو جانتا بھی ہے لیکن مانتا نہیں ہے، اور ضالین وہ ہیں جو جانتے بھی نہیں ہیں اور ضرورت بھی نہیں پیش آ رہی کہ بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلتا رہے۔ تو ہدایت کے نہ ملنے کو فسق کی ہی ایک علامت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ مثالیں دے کر ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ جی سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پہ غور بھی کریں، سمجھیں انہیں، تصور کریں، نصیحت حاصل کریں، تو ہمیں یہ سارے کام ان میں کرنے چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نا اللہ کا احسان ہی ہے نا، اللہ مثالوں سے سمجھا رہا ہے ہمیں مختلف باتیں۔ تو اللہ خود سمجھا رہا ہے بذات خود قرآن مجید میں، تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن نو انج نہ پڑھو تو قرآن تو خود ایک ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو خود اس میں ٹیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ترجمے کو ہم سمجھ لیں اگر، تاکہ ہماری لینگویج میں کنورٹ ہو جائے، تاکہ ہم اس کو تھوڑا دیکھ سکیں، باقی غور و فکر کریں، پھر جو چیز نہ سمجھ جائے اس کو علماء سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی تو یہ خود ہی کافی ہو جاتی ہے چیز۔ تو ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں لفظی، کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ نے اس مثال کے ذریعے، یعنی کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اللہ گمراہ کرتا ہے ان سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے ان سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو، یعنی صرف فاسق لوگوں۔ اب یہاں سے صرف یہ والا ترجمہ اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اور اللہ ہدایت دیتا ہے بہتوں کو، تو اس سے نہ پچھلا بتاتے ہیں نہ اگلا بتاتے ہیں، حالانکہ پیچھے بھی جواب ہے آگے بھی جواب ہے۔ وہ پیچھے آئی نا بات کہ اللہ کو ڈاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پھر اللہ نے کہا یہ خود ہی اپنے آپ کو ڈاج کر رہے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسباق دعا اور پلان ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسباق بہت سارے اس میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، آلریڈی آپ نے جنید جمشید والے کلپوں میں کہیں سنی ہوگی، وہ یہ پڑھتے ہوتے تھے۔ تو اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، اور یہ جو دعائیں آ رہی ہیں جیسے QC1 میں ہم نے کچھ دعائیں 2-3 یاد کی تھیں، کچھ تو ہمیں پہلے ہی آتی تھیں، تو اس میں کچھ دعائیں آئی ہیں، یہ آپ نے ہر لیسن کی دعا کو یاد کر لیں، خالی پڑھیں نہیں، اس دعا کو یاد کر لیں۔ ہر لیسن میں جو آ رہی ہیں آسان ہے، تو اس کا ترجمہ ہی دیکھیں نا، اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے پسندیدہ بنا دیجئے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجئے۔ بڑی زبردست دعا ہے، تو اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ یہ جو دعائیں آئی ہیں لیسن وائز ریپیٹ کرنا چاہیے کہ QC2 میں ہم نے کتنی دعائیں کر لی ہیں، وہ ساری گن کے لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کہ یہ ہم نے اتنی کر لی، 8 ہو گئی، 9 ہو گئی، 10 ہو گئی، ان کو روز ریپیٹ کر لیں۔ ہر نماز میں دعا تو مانگتے ہی ہیں، ان 9-10 کو ضرور مانگیں، تو آپ کے QC2 کی ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم نے وضو کے بعد کی دعا یاد کی، کون سنائے گا؟ جی ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ رکوع سے اٹھتے وقت ہم نے کی ہوئی ہے، جی نہیں شروع سے سنائے نا، ربنا لک الحمد آگے مل السماواتی، تو اس طرح میں یہ یاد تب ہوں گی جب ہم پڑھیں گے نماز میں، اگر پڑھیں گے نہیں۔ اب QC1 کرنے کے بعد ہمیں کتنی چیزوں کا پتہ چل گیا نماز سے، تو اگر QC1 کرنے کے بعد بھی ہماری اپنی نماز میں تبدیلی نہ آئے تو پھر سیکھنے والا اور نہ سیکھنے والا تو پھر برابر ہی ہے، کیونکہ عمل کریں گے تو فرق ہوگا نا۔ تو ہمیں نماز بھی سلو تھوڑی کرنی چاہیے، اور جو ہم نے کم از کم جو اپنی نماز ہے اس میں ہماری جتنی یہ دعائیں ہیں ہم اس کو مانگیں۔ اسی طرح ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ والی جو دعائیں ہیں
یہ جتنی آپ نے اس میں پڑھی 8 ہیں 9 ہیں 10 ہیں 11 ہیں جتنی بھی ہیں, کتنے لیسن ہو گئے ہیں آج تک؟ 12 ہو گئے. تو 12 دعائیں تو نہیں آئیں, 12 نہیں ہوئے, 4 تھی 12 اور 14 ہو گئے, آج 14 ہو گئے. تو 14واں لیسن ہے آج. ایک صفحے پہ 4 ہے نا, تو آج چوتھے صفحے کا دوسرا ہے. تو 4 3 یہ 4 تھی 12 اور 13 14, تو آج 14واں لیسن ہے. تو 14 لیسن میں 14 دعائیں تو نہیں آئیں ابھی تک, 10 آئی ہوں گی, 9 آئی ہوں گی. تو وہ جو 9 دعائیں ہیں, جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں یا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ 10 دعائیں پڑھ لیں. نماز خود دعا ہے, نماز آپ کو پتہ چل نہیں گیا کیا ہے, پوری نماز ہے ہی دعا. ایون سلام پھیرنے تک دعا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا ہی ہے یہ. ادھر بھی دعا ہے, ادھر بھی دعا ہے, اس سے پہلے بھی دعا ہے, درود شریف بھی دعا ہے, اینڈ پہ ربی جلنی بھی دعا ہے, اتحیات بھی دعا ہے, سارا کچھ ہی دعا ہے. پوری نماز ہی بیسیکلی دعا ہے. تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ 10 دعائیں پڑھنے کی کوشش کریں جتنی ابھی تک یاد کی ہیں. ترتیب سے نہ پھیریں سلام, جتنی دعائیں آتی ہیں پڑھیں. اصل دعا مانگنے کا طریقہ نماز ہی ہے, نماز بذات خود دعا ہے, ٹھیک ہے. اسی میں نماز میں جو ہے وہ آپ دعا مانگ لیں. تو یہ تصور ہے, ساتھ ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے, اس پہ احتساب بھی ہم کریں, پلان بھی بنائیں. مثلا کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں. یہ جو میں نے دعاؤں والا طریقہ بتایا ہے, اس پہ کون کون عمل کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کوشش کریں گے, کوشش جتنی آتی ہیں. اسی طرح وہ کہتا ہے نا نماز لمبی ہو جائے, وہ بھائی کیویں ہوئے گی؟ بعد میں وہ جو بیٹھ کے, اچھا ہم وہ شیطان لیٹ کراتا رہتا ہے, شیطان کہتا ہے یار بعد میں مانگ لیں گے. اب نماز سلام پھیرتے ہیں نا, نال ہی چل ہو گئے, ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ چلو نماز تو مجبوری سمجھ کے پڑھ لی, تو دعا تو ویسے ہی پابندی کوئی نہیں نا, تھوڑی پڑھو زیادہ پڑھو. تو وہی آپ اپنے آپ کو پابند کریں کہ سلام سے پہلے پہلے آپ کو اس کے علاوہ بھی جتنی آتی ہیں ساری پڑھیں, پھر سلام پھیر دیں. فرض میں تو ہمیں پابندی ہے نا, ظاہر ہے کہ ہم امام کے پیچھے ہیں, لیکن فرض کے علاوہ میں تو پابندی کوئی نہیں. تو وہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ یہ کام کریں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. قیامت والے دن ایک بندے کو بہت بڑا خزانہ دیا جائے گا, بہت بڑا. تو وہ دیکھے گا نا جب, تو وہ کہے گا کہ وہ اتنا بڑا, یہ میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو جس کے بدلے میں مجھے یہ چیزیں مل گئیں. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اسے بتائیں گے کہ وہ جو تم دعائیں کرتے تھے اور قبول نہیں ہوتی تھیں, ان کے بدلے تمہیں یہ دیا گیا کہ اس وقت ہم نے قبول نہیں کی کیونکہ تمہیں یہ چیز دینی تھی. پھر وہ خواہش کرے گا کہ اچھا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے یہ سب ملنا ہے تو میں خواہش کرتا کہ جو قبول ہوئی ہیں وہ بھی نہ قبول ہوتی, مجھے یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس ٹائم تو حقیقت کھل گئی ہوگی نا. تو جتنی دعائیں مانگیں گے اتنا ہی خزانہ اکٹھا ہو جائے گا. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنا خزانہ اکٹھا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا نا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے, اس میں آپ نے خود پودے لگانے ہیں, اپنے محل خود تیار کرنے ہیں, اپنی زمین کاشتکاری خود کرنی ہے. آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں ذرا, تو اب ایک درخت لگ گیا آپ کے نام کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ, اور میرے یہ سارے لگ گئے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ جب کریں گے کام تو پھر وہ سرسبزہ جو ہوگا نا وہ سارا وہ تب ہوگا, جا کے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے خود تیار کرنی ہے اپنی. انسان وہی بوئے گا, وہی کاٹے گا جو بوئے گا. آپ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سیب کا بیج لگائیں اور ادھر سے کریلے نکل آئیں, سیب ہی نکلیں گے. ظاہر ہے جو بویا وہی نکلے گا نا, جو بو رہے ہیں ہم اسی کو کاٹنا ہے ہم نے. تو اس میں سے اب اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. تو جیسے مثل, امثال, واحد جمع, رب, ارباب, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فاسق, فاسقون, فاسقین, یہ تو ایزی ہے. تو اس میں سے اب ہم ٹی پی آئیز دیکھ لیتے ہیں کون سے ہیں. زارابا کا ٹیبل تو آپ کو پتہ ہے, عالمہ, کفارہ یہ آپ کو پتہ ہے, یکفر, ناصرہ کا ٹیبل ہے. کفارہ کا ٹیبل کون کروائے گا؟ جی ندیم صاحب. نکفر یا تکفر, مکفور, کفر, ٹھیک ہے, یہ لکھا بھی ہو. اور ہوا کافرہ یا کفرت, ہوا یکفر
یا تکفر. ٹھیک ہے جی. تو یہ فاسقہ کا ٹیبل بھی سیم ہی ہے. فاسقہ کا مطلب کیا ہے؟ فاسق، نافرمان جس کو کہہ لیں. تو وہ نئے بندے جی بیٹھے بیٹھے کرا لیں. ٹھیک ہوگا. ہوا فسقت ہوا یفسقو یا تفسقو. ٹھیک ہے جی. تھوڑی پریکٹس کریں گے ہو جائے گا. کالا یہ تو آپ کر چکے ہیں. ہدا یہ بھی ابھی ہم نے کیا پیچھے. تو فسقہ کا ٹیبل یہ تو ہم نے ابھی کیا. فسقہ سے فعل مضارع یفسقو. کالا سے امر کل. ٹھیک ہے یہ مضارع ہے. تو امثال کا واحد ٹھیک ہے. مثل نہیں مثل یہ مکس ہو جاتا ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو الحمدللہ یہاں پہ اپنا پارٹ 8 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا.